پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمائلہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مندو خیال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مولانا صاحب کو بھی سوری کر لینا چاہیے کہ ان کو لگتا ہے اگر کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو نارملی ہوتا یہی ہے کہ بندہ اس پہ معذرت کر لیتا ہے, تو اس میں بڑا پن ہے یہ بہت. لیکن ساتھ میں جو ریئیکشن پولیٹیشین کی جانب سے آیا, بالخصوص پنجاب اسمبلی سے میں خیال 2-3 قراردادیں منظور ہو گئی, کوئی ایک شخص وہاں پہ چلا گیا ہائی کورٹ میں کہ جی ایک مقدمہ بنایا جائے, شاید لگا ہے ان کو کہ مولانا صاحب بہت بڑے غدار وطن ہیں. تو یہ جو ایکسٹریم پوزیشن سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں کسی کے بارے میں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے بارے میں اب یہی کہتے تھے اور ملک کے وزیر اطلاعات فرما رہے تھے کہ ہم اس کو کالعدم قرار دینے جا رہے ہیں. آج اسی جماعت کے ساتھ آپ بیٹھے گفتگو بھی کرتے ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ بھی ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ریئیکشن کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے, اور بہتر ہے کہ ان لوگوں کو ٹاسک نہ کیا جائے جن کا ذکر مندو خیل صاحب نے بھی کیا, کہ ضرورت نہیں ہے کہ چوہان صاحب کو آپ کہیں, علیم خان کو کہیں یا XYZ کو کہیں, خود اس کے اوپر حکومت اور حکومتی جماعت کی ریئیکشن دے اور بڑے ڈیسنٹ وے میں دے. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. مگر آپ ریئیکشن کی بات کرتے ہیں کہ ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں تو ایکشن کو بھی بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہر ایکشن کے اوپر ایک ریئیکشن آتا ہے. جب آپ کسی کے جذبات مجروح کریں گے, عوام کے جذبات مجروح کریں گے, اور خاص طور پہ آپ ایک ایسی جو کمیونٹی جن کا جو بے لوث اپنے وطن کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں, بے لوث جو ہے وہ سینے پہ گولی کھاتے ہیں. پاک فوج کے جوان اپنی جو وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بچے ہیں, یا ہمارا کریئر پڑا ہوا ہے. ہم آج گولی اگر کوئی سرحدوں پہ ہم کھڑے ہیں اور دشمن کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم شہید ہی نہ ہو جائیں, اس لیے ہم آج جو ہے وہ اس پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے. ایسے تو کوئی معاملات ہم نے کبھی سنے ہی نہیں, اور نہ ہی یہ کبھی دیکھے گئے ہیں. شہید فوجی جو ہے وہ گولی کھانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بندہ جب وطن کے اوپر قربان بھی ہونا چاہتا ہے, قربان بھی ہوتا ہے, اپنی زندگی کو جو ہے وہ آپ کے اور میرے کل کے لیے وہ اپنا آج قربان کر دیتا ہے, کم سے کم اس شہید کے لیے اگر آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو خراج عقیدت تو پیش کریں. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں اور مثبت انداز میں کوئی بات کر لیں. آپ نے اگر کسی ادارے پہ بات کرنی ہے تو آپ کوئی اور طریقہ نکال لیں, لیکن آپ شہداء کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کریں, آپ اپنی فوج کو خراب نہ کریں. آپ جو بھی جماعت دیکھیں, بات یہ ہے عمران خان کی بہنیں ہیں تو وہ جب بھی بولتی ہیں وہ ریاست کے خلاف بات کرتی ہیں, وہ پاک فوج کے خلاف بات کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ بات جب وہ یہ کر رہے تھے تو سیاسی حلقے جو ہیں اور جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کا دل اٹھتا ہے وہ پاک فوج کے اوپر بات کرنا شروع ہو جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کرٹیسائز شروع کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ مجسمے اٹھا کے وہاں پہ جو ہے وہ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی کوئی لحاظ کریں, آپ یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں. آپ کو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے نہ سفارتی محاذ پہ آپ کو ایسی کامیابی ملی, نہ دشمن کے محاذ پہ کامیابی ملی, اور جب مل گئی ہے تو وہ کامیابی کو لانے والوں کے سر سیرا تو ڈالیں. اگر آپ سیرا نہیں ڈالنا چاہتے. شمائلہ صاحبہ, وہ انفیکٹ اگر آپ نے اسلم غوری صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ امتیاز نہ برتیں. گویا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیارت کے اندر گویا کہ 30-35 پولیس اہلکار شہید ہوئے, ان کے ورثاء کئی دنوں تک لاشیں لے کے کوئٹہ میں بیٹھے رہے. نہ ملک کا پرائم منسٹر گیا, نہ پریزیڈنٹ گیا, نہ بلاول صاحب گئے, نہ نواز شریف صاحب گئے. وہ بھی قوم کے شہداء ہیں نا. تو ظاہری سی بات ہے جب اس طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. شہداء سب کے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے دفاع وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو سب کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے باقیوں کو کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آرگومنٹ تو ان کا بڑا ٹھیک ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بھی فورسز ہوں گی, جو باوردی شخص ہوگا اور ملک کے لیے جان اپنی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرے گا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ سر آنکھوں پہ ہے. جو شخص اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کرے گا
وہ چاہے پاک فوج کا جوان ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ ایلیٹ کا ہو، وہ رینجرز کا ہو، وہ کسی کا بری بحری فضائی فوج کا ہو، ہم اس کے خراج عقیدت پیش کریں گے. اور بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے یہ دیکھا کہ جو انہوں نے جو بات کی ہے اس کا پہلے جب شہداء جو پولیس کے جو شہداء ہیں جس وقت وہ شہید ہوئے، کیا وزیر اعظم یا ہماری جماعت سے کوئی بندہ نہیں گیا؟ یا آپ نے ہماری مذمت نہیں سنی؟ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ ہمیں اتنا ہی دکھ جو ہے پاک فوج کا ہے اور اتنا ہی دکھ پولیس کا ہے؟ ہمارے جوان ہیں، یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امن اور جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امن لے کر آتے ہیں، یہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، یا ہم ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے جو پاک فوج کے شہداء ہیں یا پولیس کے جوان ہیں ان کے اوپر ہم کوئی امتیازی سلوک کریں. پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا تھوڑا سا اسلم غوری صاحب کی طرف جاتا ہوں، اور جو سوال آپ نے بھی اٹھایا ہے اور غوری صاحب ہے وہ یہی سوال کہ ضرورت کیوں پیش ہے. جو میں سمجھاؤں تقریر میں نے بھی سنی ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے میں افغانستان گیا، آج افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، سارے معاملات تو کہتا ہے کہ میں ٹھیک کر کے آ گیا. تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں جب واپس آیا ہوں الیکشن ہوا تو مجھے سسٹم سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا، تو کہتے ہیں مجھے احسان کا بدلہ یہ دیا گیا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو بہرحال اب ہر طرح کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی. تو ایشو یہ ہے سر کہ آپ کو فیصلہ سازی میں حکومت میں جگہ نہیں مل پائی تو غصہ ہے مولانا صاحب کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ادارے وہ سٹیپ کر رہے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ اور اگر ہونا چاہیے تو سر اس کے لیے پارلیمان بھی تو موجود ہے نا، وہاں جا کے بات کی جا سکتی تھی، ضروری تھا کہ جلسے میں کرتے. مجھے 2 منٹ دیجیے گا، بیچ میں کاٹیے گا نہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ محترمہ جو بات کر رہی تھی کس پارٹی سے ہیں؟ یہ خاتون جو بات کر رہی ہے کس پارٹی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا فوج کے بارے میں محترمہ بھول گئی، ان کی یادداشت کمزور لگ رہی مجھے. خواجہ آصف نے جو کچھ کہا وہ بھول گئی، پرویز رشید نے جو کچھ کہا وہ بھول گئی، نہال ہاشمی کس وجہ سے سینٹ سے بھاگے استعفیٰ دینا پڑا یہ بھول گئی. انہوں نے کتنی معافیاں مانگی قوم سے؟ مجھے بتائیں نا قوم کو کتنی معافیاں مانگی یار. جو میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا انہوں نے کیا؟ زیارت کے لیے کتنی پریس کانفرنس سے وزیر اعظم صاحب نے تعزیت کی، وہاں گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے واپس آ گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ دھرنے میں جا کے ان سے ملتے. خدا کا خوف کھائے، وہ بات کرے جو اچھی لگے. آپ یہ سارا بیانیہ مسلم لیگ نیون نے اٹھایا ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈار صاحب کی فیملی نے جو اتنا بڑا وقوع کیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 2 مہینے میں پنجاب میں 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم چوری ہوئی ہے، اور وہ سرکاری زورا کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب کے اندر کسان روڈوں پہ ٹکرے مار رہے ہیں. اس بیانیوں کو اٹھانے کے بعد، اس بات کو مولا کی چھوٹی سی بات کو اٹھانے کے بعد اصل مسائل سے توجہ ہٹائی گئی ہے. پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایشو کریٹ کیے جاتے ہیں اصل ایشو کو دبانے کے لیے. کیا ہے اسحاق ڈار والا ایشو؟ آج مجھے قوم کو بتائیں. کہاں ہے 45 لاکھ میٹرک ٹن والا گندم جو چوری ہوئی ہے 2 مہینے کے اندر وہ قوم کو بتائیں. تو میرے بھائی ہم جانتے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ MRD میں یہ تو محترمہ نہیں کبھی آئی، ان کی باقی آتے رہی ہیں، خود مریم صاحب بیٹھتی رہی ہے میرے ساتھ، میں سب کچھ جانتا ہوں. ہمارا منہ نہ کھلوائے، ہم سب کی عزت اور احترام سے بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم شہداء ہم سب کے ہیں، ہم سب کے شہداء ہیں. شہداء کسی ادارے یا کسی پارٹی کے یا حکومت کے نہیں ہیں، ہم سب کے شہداء ہیں. شہداء اگر پولیس کا ہے تو وہ بھی میرا ہے، شہداء اگر رینجر کا ہے تو وہ بھی میرا ہے، شہداء اگر فوج کا ہے تو وہ بھی میرا ہے، شہداء اگر FC کا ہے تو وہ بھی میرا ہے. اور میرے اگر سویلین 2000 آدمی شہید ہوئے KPK میں تو وہ بھی شہداء ہیں. آپ اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل آ گئے نا. آپ نے غوری صاحب یہ کہہ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا، آپ نے کہہ دیا، اور آپ کے باقی زعماء نے بھی بات کی ہے تو سمجھ آ گئی ہمیں. بٹ پرابلم کیا ہے سر؟ وہ تو بتائیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM کی صدارت دی مولانا صاحب کو، PDM نے گویا کہ تحریک انصاف کو گھر بھجوایا. آج PDM کی تمام جماعتیں حکومت میں ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں پرابلم یہی ہے جس کی وجہ سے مجھے مولانا صاحب ان سے پوچھے نا ایسا کیوں ہے؟ ان سے پوچھے نا تحریک ہم چلائیں،
हम जो कराची से जुलूस लेके हम आए, आजादी मार्च हम चलाए, बत्ती चौक में जब हम बैठे थे इनका यूसी का कारकुन भी नहीं आया था। मुझे आज भी याद है, मैं बत्ती चौक में हम पूरी रात बैठे, लाखों लोगों को लेके कराची से लाके, मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन भी नहीं आया था। वहां पर कमरुज़्ज़मान कायरा लाला मूसा से तशरीफ लाए थे और हमें रिसीव करने के लिए, वो भी इस बात के गवाह है। उनसे मसला यही है, हम चलाए, हमारे कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद में तकरीरें ये करें, हम 6 महीने में दुनिया बदल देंगे, ये बातें करें, मेरे कंटेनर पे खड़े होकर कुर्बानियां मैं दूं। अब इससे पूछे ना कि हम क्यों इनके साथ नहीं है, इनसे पूछे ये हुकूमत में चले गए, हम क्यों इनके साथ नहीं है। हम अपने सूलों पे कल भी खड़े थे, हम आज भी अपने सूलों पे खड़े हैं। हमें सौदेबाजी की ना हुकूमत चाहिए, ना 2 नंबरी की हुकूमत चाहिए। अगर 2018 के इंतखाबात को हम रिगिंग कहते हैं, जाली कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, तो 2024 के इंतखाबात भी जाली भी हैं, फ्रॉड भी है, रिगिंग भी हुई है। इसके नतीजे में पड़ने वाली सारी हुकूमतें जितनी भी है वो जाली। ठीक है मोहम्मद साहब, इनफैक्ट जो जी बेहतर हो गया। पार्लिमान के बारे में तो जो उनकी राय है वो पार्लिमान के अंदर अपनी स्पीचेस में भी वो कह चुके हैं मौलाना साहब कि कहाँ से पार्लिमान कंट्रोल हो रही है। एक जुमला जब 27वीं साहब एक जुमला जी आपकी बात के जुमले में एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, मंदोखेल साहब को दें। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 1 साल से मौलाना साहब की कौन सी तकरीर बार ऑन एयर गई है? कुछ चलाई है इन्होंने? मेरा अगर सिंध में जलसा होता है कराची में तो वो मीडिया पे चला है। अगर मेरा पशीर में जलसा होता है मीडिया पे तो वो चला है। अगर मेरा चारसद्दा में जलसा होता है तो मीडिया पे चला है। अगर मेरा कसूर में जलसा होता है तो मीडिया में चला है। और मैं एक बात और आखिरी कहना चाह रहा हूँ दोफेल साहब के लिए भी, आपके लिए भी, ये सारे जलसों की वीडियो आप मंगवा लें, अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। मौलाना साहब ने हर जगह एक ही बात की है, कसूर में कोई अनोखी बात नहीं की है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस